اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام والسید الامی المکی المدنی وآلہ التامین وسید الوحی وسراج الموضی بالکوکب الدری والصاحب وقار والسکینہ المدفون برز مدینہ ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا والسیدات طیبات طاہرہ عابدہ راکعہ عالمۃ غیر معلمہ صدیقۃ الکبریٰ ام الائمہ ام المعصومین ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام الکتاب ام القرآن ام ابیہا السیدہ فاطمۃ زہرا ولعنت اللہ علیہم منکرہی وفضائلہم ومصائبہم وغاسق حقوقہم وولایتہم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وبرہان الرشید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فابتہ علی الوسیلہ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد۔ کوشش کروں گا جتنی دیر ممبر پہ موجود ہوں، کیونکہ آج 8 محرم ہے، انہوں نے بھی کہا کہ سرکار وفا ہی پڑھنا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ مصائب تو پڑھوں گا ہی، فضائل بھی سرکار وفا کے ہی پڑھے جائیں۔ اجازت ہے قبلہ؟ پہلے تو سب سے پہلے صحیح عباس پڑھنے کے لیے لہجے کا حسین ہونا ضروری ہے۔ عباس پڑھے تو حسین پڑھے۔ ہم کون ہوتے ہیں عباس پڑھنے والے؟ جنگ صفین کا میدان پڑھوں گا میں، اور لیکن یہ بس تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر دوں۔ جنگ صفین کا میدان مالک اشتر آئے سرکار وفا کے پاس، اور سرکار وفا کے پاس آ کے مالک اشتر کہتے ہیں کہ عباس آج آپ کی پہلی جنگ ہے۔ ظاہری طور پہ سرکار عباس کی عمر تھی 11 سال، ظاہری طور پہ۔ کہا کہ عباس آج آپ کا پہلا حملہ ہے صفین کے میدان میں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آج پورا جو یونیفارم، جو پوری جو جنگی لباس ہوتا ہے، جو وردی، وہ پہن کے جائیں میدان میں۔ مالک اشتر کا کہنا، سرکار وفا نے کہا میں پہن کے جاؤں گا۔ زیرہ منگوائی گئی، مالک اشتر نے سرکار عباس کو زیرہ دی۔ جب زیرہ دیکھی گئی تو ظاہری طور پر ایک ہاتھ زیرہ بڑی تھی، توجہ فرمائیے گا، ایک ہاتھ جب زیرہ بڑی تھی تو مالک اشتر نے کہا کہ کاش عباس آپ کو زیرہ پوری آ جاتی۔ میں چاہتا تھا کہ آج آپ کی پہلی میدان میں جنگ میں لڑائی ہے، آپ زیرہ پہن کے جائیں، آپ اپنا پورا سامان پہن کے جائیں۔ زیرہ کا بڑھنا تھا، آپ توجہ فرمائیں، بات کا لطف بھی آئے گا اور نوکر کے حق میں دعا بھی نکلے گی۔ کہا کہ زیرہ بڑی ہے، مالک اشتر نے، مولا غازی نے پوچھا کہ کتنی زیرہ بڑی ہے؟ مالک اشتر نے ہاتھ رکھا، سرکار وفا نے وہیں سے زیرہ، لوہے کی زیرہ کو کاٹنا شروع کر دیا۔ وہیں پہ لوہے کی زیرہ کو جب کاٹنا شروع کیا تو مالک اشتر پریشان، کہا یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو داؤد نبی کا معجزہ ہے۔ امام نے فرمایا وہ ہمارا نام لے کے کرتا تھا، میں اس کا بیٹا ہو کے کرتا ہوں۔ وہ ہمارا نام لے کے کرتا تھا، میں اس کا بیٹا ہو کے کرتا ہوں۔ سرکار اب بندے کہتے ہیں عباس معصوم نہیں تھے، جیسے 1,24,000 پیغمبر میں علی کا نام نہیں،
پر ساری صفات علی کے اندر ہیں، ایسے ہی عباس کا نام نہیں، ساری صفات غازی کی اندر ہیں۔ مولا امیر المومنین کی امامت، مولا حسن کی صداقت، امام حسین کی سخاوت، امام زین العابدین کے سجدے، امام باقر کا علم، جعفر صادق کا علم، ایسے تمام 12 اماموں کا جب پیکر بند کے سیدہ کی حویلی میں چلے اسے عباس کہتے ہیں۔ جب سیدہ کی حویلی میں چلے اسے عباس کہتے ہیں۔ اگر عباس معصوم نہ ہوتے تو صفین میں مولا علی کا کرتا کیوں پورا آتا؟ اگر کیونکہ امام کے غسل میں ہر بندہ نہیں شریک ہو سکتا، صرف اور صرف وہی بندہ شریک ہو سکتا ہے جو معصوم ہو، کیونکہ امام کے جسم کے اندر ایسی کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں جو عام آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اگر عباس معصوم نہیں تھے تو جناب حسن کے غسل میں کیوں شریک ہوئے؟ مولا امام حسن نے کہا اگر میرے بعد فدق ملے، وہ فدق میں سے حصہ غازی کو ضرور دینا۔ اب میں جملہ کہوں گا، آپ کی دعا دل سے نکلے گی۔ مولا نے پوچھا کس لیے؟ کہا اس لیے کیونکہ یہ ہماری ماں کا بیٹا ہے، کیونکہ یہ ہماری ماں کا بیٹا ہے۔ جناب عقیل کو بلایا، بڑے ذاکرین سے آپ نے سنے مولا عباس کے آباء و اجداد کے فضائل۔ آج میں آپ کو کلابی خاندان کی خاصیت سناتا ہوں۔ جناب عقیل کو بلا کے کہا کہ مولا علی نے، میں چاہتا ہوں کہ میرا عقد اس خاندان میں ہو جو خاندان بہادر ہو اور شریف ہو۔ بعض روایات میں نے منبر سے سنی پڑھی جاتی ہیں کہ عورت بہادر ہو۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو عورت کی جو مرد کی خاصیت عورت کا عیب ہوتی ہے، کیونکہ وہ وارث علم ہے۔ مولا نے کہا جاؤ، اب یہ ایک اور آپ کے بات آپ کو کر دوں، جو تھا ہاشمی خاندان جس میں سے مولا علی اور جس میں سے سرکار وفا کی والدہ تھیں کلابی خاندان، یہ دو وحد و احد ایسے عرب میں خاندان تھے کہ جن کے جانوروں کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی، ان کے روب اور دبدبے کی وجہ سے ان کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی۔ دکاندار آتا، اشیاء اٹھاتا، پیسے دے کے چلا جاتا۔ اب گئے جناب حزام، مولا غازی کے نانا، جناب حزام کے پاس جا کے کہا، آگے سے کہا جناب حزام نے جناب عقیل کو، آپ ہمارے مہمان رہتے ہیں، آپ آتے ہیں، لیکن آج آپ کچھ خاص انداز میں آئے ہیں۔ آج کیا مولا، کیا بات ہے جو آج آپ کا بہت ہی خاص انداز میں آنا، اور یہ کیا ماجرا ہے؟ مولا نے کہا کہ میں ایک خاص اپنے فرد کے لیے تمہارے سے رشتہ چاہتا ہوں۔ جناب حزام نے کہا کہ بہت سے آپ کے ہر ہاشمی خاندان کا ہر ایک فرد اپنی اپنی خاصی خصوصیات رکھتا ہے، آپ سے میں کیا پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کس خاص مرد کے لیے آپ مجھ سے رشتہ طلب کرنے آئے ہیں؟ اب یہ توجہ فرمائیں، جملہ آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اب جناب حزام کو مولا عقیل نے کہا کہ میں اپنے بھائی علی کا عقد تمہارے گھر کرنے کے لیے رشتہ چاہتا ہوں۔ آگے جناب حزام جتنا بڑا بادشاہ تھا، یوں تاج اتارا، تاج اتارنے کے بعد زمین پہ رکھا، زمین پہ رکھنے کے بعد سجدہ کر کے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر میں آیا تھا، میرے گھر میں اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر میں آیا تھا۔ بس میں تمام کروں، اتنا وقت ہی نہیں کہ آپ کو پورا موضوع سناؤں۔ پھر کبھی لمحوں نے وفا کی، مدینے والوں نے چاہا اس امام بارگاہ میں اسی دلیس پہ سجدہ کرنے کی دوبارہ سعادت حاصل ہوئی،
تو دوبارہ صاحب امر کا امر ہوا تو آپ کو یہ پورا موضوع سناؤں گا. بس بھئی قبلہ آنے والے تمام کروں. بڑا مان تھا غازی کو سیدانیوں پہ، بڑا سیدانیاں مان کرتی تھیں غازی پہ. بس بھئی مصائب کے چند جملے تمام کروں. کوشش میری ہوتی ہے کہ جوں ایام شہادت قریب آئیں میں فضائل کم پڑھوں، مصائب زیادہ پڑھوں. آج بھی ویسے تو میرے خیال میں کوئی ذاکر کی ضرورت نہیں، 2 دن کا مہمان ہے بطول کا بیٹا. بلایا عباس کو، بڑا مان تھا. وقت بنائے ہوئے تھے سیدانیوں نے غازی کو اٹھانے کے. اب غازی کو تم نے اٹھانا ہے، اب غازی کو تم نے اٹھانا ہے. صبح سے لے کے شام تک سیدانیاں غازی کو اٹھاتے. شاید میں غازی کا بچپن ہی پڑھوں تمہارے دل سے ہائے نکل جائے، شاید میں بچپن پہ ہی ممبر چھوڑ دوں. اتنا دردناک مصائب ہے غازی کا، کوئی ذاکر ممبر سے پڑھ ہی نہیں سکتا. بچپن کا وقت ظاہری طور پہ بیبیوں کے حجرے میں سرکار وفا سارا دن رہتے. بڑا وفا کا سبق دیا اس بی بی نے، بی بی ام البنین نے غازی کو. ام البنین بی بی کا لقب نہیں، بات یاد آ گئی. بی بی کا لقب ہے، نام نہیں. نام بی بی کا فاطمہ ہے. ام البنین کا مطلب ہوتا ہے بیٹوں کی ماں. یہ بی بی کا لقب ہے. بڑے وفا کے سبق دیے غازی کو. بی بی نے وقت بنائے ہوئے سیدانیوں نے ایک بار غازی گھر لیٹ گئے. فرمایا کہاں تھے؟ کہا بہنوں کے پاس. بی بی نے کہا کون تیری بہنیں؟ کہا وہ بطول زادیاں. کہا وہ تیری بہنیں نہیں ہیں، تو ان کی کنیز کا بیٹا ہے. جب میں آئی تھی نا میں نے دروازے پہ سجدہ کیا تھا، تو کنیز کا بیٹا ہے، نہ گیا کر وہاں پہ، وہ تیری مرشد زادیاں ہیں. غازی کو گئے لیٹ. اللہ جانے یہ بچپن تھا، 10 محرم کو کیا گزری ہوگی. بچپن غازی کا، گھر عباس لیٹ گئے. بی بی نے کہا نہاں جایا کر، وہ تیری آقا زادیاں ہیں، تو ان کی کنیز کا بیٹا ہے. یہی سبق دینا تھا. 2-4 دن گزر گئے. سرکار وفا گھر دیر سے. بی بی کے گھر گئے ہی نہ. جب نہ گئے تو بی بی نے کہا اٹھا برقع، اللہ کرے غازی کو خیر ہو، گھر نہیں آیا. یہ کہنا غازی کو خیر ہو، آیا ہی نہیں. جب کہا برقع اٹھایا، گھر گئی. ابھی یوں ہوئی حویلی کا دروازے میں تھیں سیدانیاں. غازی نے ہاتھ جوڑ کے کمرے حجرے میں جانے کے چاہا. حجرے میں جانے سے پہلے مرشد زادی کی آواز آئی، غازی تو گھر کیوں نہیں آیا؟ کہا میری ماں نے کہا تو کنیز کا بیٹا ہے. آگے کہا بی بی کے پاس گئیں. بی بی ام البنین کی آواز آئی، غازی جلدی جا، کچھ سید زادی کو کچھ ہو نہ جائے. جا کے ہاتھ باندھ کے غازی کہتا ہے تو میری مرشد زادی، تو میری سید زادی، میں کنیز کا بیٹا ہوں. یوں رو رو کے کہیں آواز آئی کہ کہہ دے عباس بھائی. کہا اب میں ابھی نہیں بھائی کہلواؤں گی، اب میں بھی صرف 10 محرم کو ہی بھائی کہلواؤں گی، اب میں نہیں بھائی کرواتی. اب جو بندہ ماتم کے لیے جملہ ان کو کہنے لگا ہوں. کہا کہ اب میں نہیں بھائی، میں بھی بھائی صرف 10 ہی محرم کو کہلواؤں گی. ایک بار امام حسین نے بلایا. بلانے کے بعد عباس کو بلایا. امام مصلی عبادت پہ کہا غازی میں نے بلایا، تو آ گیا. ایک دن ایسا ہوگا میں بلاؤں گا تو نہیں آئے گا. یہ کہنا میں بلاؤں گا تو نہیں آئے گا. کتابیں کہتی ہیں کہ 3 دن غازی نہ سوئے. رونے کی وجہ سے آنکھوں کا رنگ سرخ. شہزادی زینب آئیں. کہا کہ غازی تیری آنکھوں پہ کیا ہوا تو نہ سویا؟ بڑا وفا والا جو تھا. کہا کہ میں کیا آقا حسین نے مجھے کہا ایک وقت ایسا آئے گا جب میں بلاؤں گا تو نہیں آئے گا. یہ کہنا تھا. سرکار حسین کے پاس گئیں. بی بی نے کہا حسین تو نے غازی کو کیا کہا؟ جب سے تو نے کہا غازی سویا ہی نہیں، روئے جا رہا ہے. کہا میں نے یہ کہا کہ میں بلاؤں گا تو نہیں آئے گا.
آپ نے کیوں کہا مدینہ نہیں کربلا ہوگا، عباس کے شانے ساتھ نہیں ہوں گے۔ کربلا عباس کے شانے ساتھ نہیں ہوں گے۔ کتابیں کہتی ہیں بس میں بالکل شہادت کے قریب آ گیا، اب توجہ میری طرف رکھیے گا، بس میں 2 جملے اور تمام کروں۔ کہا جب بی بی نے، کتابیں کہتی ہیں کہ کئی مرتبہ شہزادی زینب کے حجرے میں عباس اجازت لینے کے لیے گئے۔ جب آخری بار جب گئے تو بی بی نے کہا، جب آخری بار جب سرکار اجازت لینے گئے تو بی بی نے کہا عباس تم مجھ سے مرنے کی اجازت لیتے آئی ہو۔ پھر بی بی نے ایک جملہ کہا صدقت امیر المومنین، سچ کہا تھا میرے بابا علی نے۔ فرمایا کیا کہا تھا؟ کہا تھا ایک ایسا دن آئے گا جب تیرے ہاتھوں میں زیور پہنائے جائیں گے۔ شہزادی نے کہا ارے او غازی، میں تجھ سے عربوں کو ڈرتا دیکھتی، میں دوڑتا دیکھتی، میں کہتی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اسے کون قیدن بنائے۔ اب مجھے یقین ہو گیا، اب میں قیدن بن گئی۔ گئے، بس بھائی تمام کروں آخری جملہ، گئے امام حسین کے پاس اجازت، کہا مرنے کی اجازت۔ مولا نے کہا جائیں، مولا نے کہا میدان کی طرف جائیں۔ یوں سرکار عباس نہیں پڑتا کیسے گئے میدان، یوں عباس زین ذوالجناح پر سوار، اشل بادشاہ پہ سوار، زین ذوالجناح پہ سوار، بہت اچھا علی کا شیر لڑ رہا تھا۔ ایک کمینے نے گرز مارا، عباس زین سے زمین پہ آئے، بازو قلم کرنا تھا، یوں آئے اب مجھ سے سوال کرو۔ عباس کی آواز آئی کہ بھائی حسین میں زین ذوالجناح سے زمین پہ آ گیا، ابھی یہ آواز ہی دینا تھا کہ زمین پہ آ گیا۔ سرکار دوڑے، مقتل کی طرف سرکار کا جانا تھا۔ ان کمینوں نے سرکار کا آنے سے پہلے انہوں نے عباس کو پکڑے ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا وہ ہے تیرا عباس، وہ ہے تیرا عباس، وہ ہے تیرا عباس۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔